السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع فسق، نفاق اور یاد الہی سے غفلت ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتے چلیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری تمنا ہے کہ میں اسے خواب میں دیکھوں، اس مقصد کے لیے آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے۔ آپ نے اسے ایک دعا بتا دی۔ رات کو اس عورت نے وہ دعا پڑھی اور سو گئی۔ خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی بیٹی نے دوزخ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ صبح کے وقت وہ عورت پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب بیان کیا۔ آپ بہت غمگین ہوئے۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا تو اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے مخاطب ہوئی کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور میری حالت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہاری حالت میں تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ ایک نیک آدمی قبرستان کے نزدیک سے گزرا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت کے طفیل قبرستان کے 500 مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب قبر سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ ان منافقین کی مانند نہ جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، دنیا کی عیش و عشرت میں کھو گئے، تم بھی نافرمان نہ ہو جانا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مومن اور منافق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی توجہ نماز اور روزے کی طرف مبذول رہتی ہے، جبکہ منافق کی توجہ جانور کی مانند کھانے پینے کی طرف لگی رہتی ہے، وہ نماز اور روزے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ مومن اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے اور بخشش کا طلبگار رہتا ہے، اس کے برعکس منافق حرص و ہوس میں لگا رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتا، جبکہ منافق اللہ کے سوا ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، جبکہ منافق اللہ کے سوا ساری مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن مال پر دین کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ منافق دین کے مقابلے میں مال کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن نیک عمل کر کے بھی بارگاہ الہی میں روتا رہتا ہے، جبکہ منافق برائی کرتا ہے اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے۔ مومن تنہائی پسند کرتا ہے، جبکہ منافق ہجوم اور میل جھول کو پسند کرتا ہے۔ مومن کاشت کرتا ہے اور فصل کی بربادی سے خوف زدہ رہتا ہے، جبکہ منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مومن دین کی خاطر نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے اور سدھارتا ہے، جبکہ منافق اپنے روب و دبدبہ اور شان و شوکت کے لیے فتنہ فساد پیدا کرتا ہے اور اچھے کاموں سے منع کرتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافقین ہی فاسق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کے لیے نار جہنم کا وعدہ کیا ہے، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان پر ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔
ایک اور مقام پر ان کے متعلق یوں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقین اور کفار کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر ان کی موت کفر اور نفاق پر ہو تو انہیں جہنم میں جمع کر دے گا۔ پروردگار عالم نے اپنے اس فرمان میں منافقین کا ذکر اس لیے پہلے کیا ہے کہ یہ کافروں سے بھی زیادہ بدبخت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچلے حصے میں ہوں گے اور ان کا ہرگز کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ منافق ظاہری طور پر تو مسلمان کے حلیے میں ہوتا ہے، لیکن کفر کی طرف بھاگ نکلتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق کی مثال ایک ایسی بکری کی مانند ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جا گھسے اور کبھی دوسرے ریوڑ میں جا گھسے، یعنی وہ کسی ایک ریوڑ میں کبھی نہیں ٹھہرتی۔ بالکل یوں ہی منافق بھی نہ تو مکمل طور پر مسلمان میں شامل ہوتا ہے اور نہ کفاروں میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے رکھے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَهَا 7 أَبْوَابٍ، اور اس کے 7 دروازے ہیں۔ اس کا ہر ایک دروازہ لوہے کا ہے جس پر لعنت لکھی ہوئی ہے، اور ان دروازوں کا ظاہر تانبے کا ہے۔ اس کی گہرائی تک عذاب اور اس کی بلندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس کا فرش تانبے، لوہے اور شیشے کا بنا ہوا ہے۔ اس کے مکینوں کے لیے دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے۔ اس کے حصے اوپر سے نیچے کی طرف ہیں، اور سب سے نیچلا حصہ منافقین کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے جہنم کے حالات دریافت فرمائے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کرنے کے بعد اسے 1000 برس تک دہکایا تو دوزخ کی آگ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک دہکایا تو سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک دہکایا تو مکمل طور پر سیاہ اور تاریک ہو گئی۔ اس پروردگار کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا، اگر دوزخیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا والوں کے سامنے آ جائے تو سب مخلوق ہلاک ہو جائے، اور اگر دوزخ کے پانی میں سے ایک ڈول دنیا کے سارے پانی میں شامل کر دیا جائے، جو بھی اسے چکھے وہ ہلاک ہو جائے، اور اگر دوزخ کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر زنجیر سے جس کا ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔ زنجیر کے ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ اگر اسے ایک دنیا کے کسی بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اور اگر کسی دوزخی کو دوزخ سے باہر نکال کر اس دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا دوزخ کے دروازے ہمارے دروازوں کی طرح ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بلکہ مختلف حصوں میں بنائے گئے ہیں، یعنی کچھ اوپر کچھ نیچے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی مسافت 70 برس کی ہے، اور ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا گرم ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ سب سے نیچے والے حصے میں منافقین رہتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین سب سے آخری طبقے میں ہوں گے، دوسرے حصے میں شرکت کرنے والے ہوں گے، اس کا نام جحیم ہے۔ تیسرے حصے میں مرتدین ہوں گے، چوتھے حصے میں شیطان اور اس کے پیروکار مجوسی ہوں گے، پانچویں حصے میں یہودی ہوں گے، چھٹے حصے میں نصارہ ہوں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، کیا تم 7ویں طبقے کے مکینوں کے بارے میں مجھے نہیں بتاؤ گے؟
حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں نہیں پوچھیے۔ آپ نے فرمایا اس کے متعلق بھی بتا دو۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ طبقہ آپ کے ان امتیوں کے لیے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر انتقال کر گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے اور بہت زیادہ روئے، اس لیے جسے اللہ تعالیٰ کی شدید پکڑ اور اس کے قہر و غضب کا علم ہے اسے چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اور اپنے گناہ پر روتا رہے، اس سے پیشتر کہ اس پر مصائب ٹوٹے اور ہیبت ناک مقام کو دیکھنا پڑے، اس کا پردہ کھول دیا جائے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیے جانے کا حکم ہو۔ دوزخ کے اندر کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو فریاد کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو اپنی ضائع کردہ جوانی کو یاد کر کے روتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی گزری ہوئی زندگی میں کیے گئے برے کاموں کو یاد کر کے چیخ و پکار کرتی ہیں، حالانکہ ان کے جسم اور ان کی شکلیں سیاہ ہو چکی ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان بوڑھوں کی عزت کی جائے گی، نہ جوانوں پر رحم کیا جائے گا اور نہ ان عورتوں کی پردہ پوشی ہوگی۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو آگ میں لے جائے، ہمیں اپنی رحمت کے طفیل صالحین کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے ہمارے رب، ہمیں گناہوں سے بچا اور اپنے سامنے ذلیل و شرمندہ ہونے سے محفوظ رکھ۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ارحم الراحمین، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر سلام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔